کہ نامصائب حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اب تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم فیل کر رہے ہیں، ہر انسان فیل کر رہا ہے، بزنس مین فیل کر رہا ہے، مزدور فیل کر رہا ہے، سیلری طبقے والا فیل کر رہا ہے، حکومت، عوام، سب اس کو فیل کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں انقلابی اقدامات اور صحیح فیصلوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہنی مون ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے، ملک کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ دیر پہلے کی تاریخ نہیں ہے، رشیا جیسا مضبوط ملک، جوہری طاقت رکھنے والا ملک، اکانومک کرائسس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خاکم بدہن ہمیں اس ملک میں آج اچھے اور صحیح فیصلے اور درست سمت کی ضرورت ہے، جس سے ہم اس ملک کو بچا بھی سکتے ہیں، آگے چلا بھی سکتے ہیں، اور اپنی قوم کو امید اور ان کی امید کو واپس لا سکتے ہیں۔ اس اکانومک کرائسس کا پورا یہ جو منبع ہے، مجموعہ ہے، اگر اس پہ ہم کمپلیٹ بات کریں گے تو بہت ٹائم چاہیے۔ آج ہم نے آپ کو جس حوالے سے زحمت دی ہے، اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں یہ جو پاور سیکٹر ہے، اس کا جو کرائسس ہے، یہ جو بجلی کا کرائسس ہے، یہ آپ کے سامنے ایم کیو اپنی گزارشات حکومت وقت اور فیصلہ کرنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور اپنا موقف رکھنا چاہتی ہے۔ کیوں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے کیوں اکانومی سے شروع کر کے اس پاور تھیفٹ کی بات کر رہے ہیں، پاور کی بات کر رہے ہیں، پاور کرائسس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری اکانومی کا جو سب سے بڑا زخم ہے، جو بلیڈ کر رہا ہے پوری اکانومی کو، وہ پاکستان میں پاور کرائسس ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس سال کا کہ حکومت کے اپنے نمبرز ہیں کہ صرف اس سال جو پاور سیکٹر میں جو لاسز ہیں، جس میں لائن لاسز، ڈسٹریبیوشن لاسز اور چوری، وہ صرف 600 ارب روپے ہے اس سال۔ اس سال 600 ارب روپے کا نقصان ہے، 2023-24 کو 600 ارب روپے کا، جو ہم نے گردشی قرضے ان پاور کمپنیز کو ادا کرنے ہیں۔ وہ 1700 ارب روپے بھی ہم قرضدار ہیں ان سے پاور کمپنیز کے۔ یہ 1700 ارب روپے کتنے ہیں؟ 1.7 ٹریلین۔ سوری، میں اس میں 2.63 ٹریلین، 2600 ارب روپے کہ ہمارے اوپر گردشی قرضے ہیں۔ 2600 ارب روپے کے ہم پر گردشی قرضے ہیں، اور 600 ارب روپے کا اس سال نقصان ہے۔ یہ میرے نمبر نہیں ہیں۔ پھر ہمیں جو اس سال ان پاور کمپنیز کو پیسے ہم نے دینے ہیں، وہ ہیں 1700 ارب روپے اس سال، ایک سال میں 1700 ارب روپے صرف گردشی قرضے دینے ہیں ان پاور کمپنیز کو۔ ٹوٹل نقصان آپ کو بتا دیا، ٹوٹل گردشی قرضہ ان پاور کمپنیز کا 2600 ارب روپے، 2.63 ٹریلین ہے۔ اس سال کا نقصان 600 ارب روپے۔ اس سال جو ہم نے پاور کمپنیز کو پیسے دینے ہیں، وہ 1700 ارب روپے، 1.7 ٹریلین، 1700 ارب روپے۔ 1700 ارب روپے جو اس سال دینے، وہ کتنے پیسے ہیں؟ ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ، جس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں آپ، اس کے لیے صرف 1400 ارب روپے رکھے۔
پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں 1400 ارب روپے ہیں، اور ہم صرف پاور کمپنیز کو جو ہے وہ 1700 ارب روپے دیں گے. یہ اتنا بڑا پیسہ ہے. صرف آپ کو کمپیرزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکے. اب یہ سچویشن ہے ہماری، نمبرز پہ یہ سچویشن ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس زخم کو صحیح کیے بغیر ہماری پاکستان کی اکانومی کا یہ جسم جو ہے وہ نشوونما نہیں پائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم اس پاور سیکٹر کی یہ تمام یہ مس مینجمنٹ اور یہ لاسز ہیں. اس خون کو روکے بغیر یہ اکانومی نہیں ٹھیک ہو پائے گی. آئیے میں آپ کو ایک پاکستان کے لوگوں کو، عام سمجھنے والے لوگوں کو ایک اپنی آسان کر کے ایک آپ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں سے اس پاور سیکٹر کا ایشو کیا ہے، بجلی کا مسئلہ کیا ہے. کیا بجلی موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں کو نہیں مل رہی؟ نہیں، آج پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج پاکستان میں آفیشلی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. اتنی بجلی موجود ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت کی جو کمپنیز ہیں، یہ جو ڈسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے پاس جو لاس ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 600 ارب روپے اس سال کا لاس ہے، جس میں چوری شامل ہے، لائن لاسز شامل ہیں اور ڈسٹریبیوشن لاسز شامل ہیں. اس لاس کو کور کرنے کا انہوں نے جو طریقہ کار نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ چوری ہوتی ہے اور زیادہ لاسز ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ بھئی بجلی ہی کم دو، پیداوار کم کر دو، تو بجلی کی چوری لاسز کم کرنے کے لیے پیداوار کم کر دو، تاکہ لائن لاسز کم ہو جائیں گے اور تھیفٹ کم ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ چوری روکیں، لائن لاسز صحیح کریں، نہیں، بجلی بنانا کم کر دو، بجلی دینا کم کر دو، تو لوڈ شیڈنگ کر دو 12 گھنٹے 18 گھنٹے. نا اگر تو صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ یہ بجلی بنانا کم کرتے ہیں تو وہ جو آئی پی پیز، جو بجلی بنانے والی کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے، ان سے آپ نے، ساری حکومتوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ فرض کریں کہ آپ سے ایک کمپنی جو کہ باہر سے آئی، اس کو 100 میگا وولٹ فرض کریں مثال کے طور پر بنانا ہے، اور اگر آپ نے اس کی پیداوار 100 میگا وولٹ سے کم کر کے 50 میگا وولٹ کر دی ہے، تو آپ نے، حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کے پیسے بھی ان کو دیے جائیں گے. وہ جو بجلی نہیں بنائیں گے اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز. وہ بجلی جو 50 میگا وولٹ نہیں بنا رہے، حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ معاہدہ ہے کہ وہ بجلی کے پیسے اور نئی بنانے والی کمپنیز کو دیں گے، اور وہ بھی ڈالر میں پے کریں گے، آج کے پاکستانی روپیز میں نہیں، وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہے. تو آپ اپنے لاسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں. تو جہاں بجلی، جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی جو کم پیداوار ہے اس پیسے کو بھی حکومت ہی پے کر رہی ہے. اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے، کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے. یہ سارا لاس جو ہے، یہ 600 ارب روپے کا لاس، لائن لاسز، یہ ٹرانسمیشن لاسز اور یہ کیپیسٹی چارجز کے سارے پیسے، یہ سب جمع کر کے صارفین، کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. وہ جو بل دے رہا ہے وہ پے کر رہا ہے یہ سارے چارجز. تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا، وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا. اب دکاندار جو ہے
اس چور اس ڈکیت کے پیچھے جانے کے بجائے, ایف آئی آر کٹوانے کے بجائے, اس کو پکڑنے کے بجائے اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے کہ اب خریدار کون آتا ہے. جو اگلا کسٹمر آیا اس سے وہ پیسے بھی لے لیے جو چور چوری کر کے گیا یا ڈکیت ڈکیتی کر کے گیا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گی, اب نہیں چلے گی, ختم ہو گئی کہانی. لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا مسئلہ صاحب, یہ نہیں چلے گا یہ نظام. یہ میں نے آپ کو عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چل رہا. آج ہر اچھا خاصا سفید پوش آدمی جو کہ بل دینے والا ہے, وہ بل دینے سے قاصر ہے. وہ بل دینے سے یہ سارا لاس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 71 جو ہمارا بل, ہمارے پاس بل آ رہا ہے, اس میں 71% وہ پیسے جو کہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. یہ بل جو ہے فی یونٹ جو چارج آ رہا ہے اس میں 71% جو ہے وہ 100 روپے میں 71 روپے وہ ہیں کہ جو بجلی ہم لے ہی نہیں رہے, ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو بجلی بنا نہیں رہی ہے. ہمارا معاہدہ ہے ان سے, تو 71% جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. آپ اس بل میں سے نکال لیں. حل کیا ہے اس کا؟ ایم کیو ایم پاکستان بہت زیادہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے, اپنا کنسرن. اس لیے ہم نے آج یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ یہ جو پاکستان, یہ مسئلہ جانے والا نہیں ہے, اس کو کھلی آنکھوں سے ایکسپٹ کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقہ کار سے آج ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. نہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں. یہ تمام ڈسکوز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جانے چاہیے. 20 ڈسکوز ہے پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اس میں سے صرف ایک ڈسکو جو کہ کراچی کے الیکٹرک ہے یہ پرائیویٹائز ہے, 19 جو ہے وہ سرکاری ہیں. لیکن کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا جو ہمیں تجربہ ہے پچھلے 20 سالوں سے کراچی والوں کو, وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. تو اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, اس کے اندر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ پرائیویٹائزیشن نہ کریں, بالکل کریں. اور اس پرائیویٹائزیشن میں جو ہمیں تجربہ ہوا ہے اس کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم پرائیویٹائز کیا کر رہے ہیں. کیا ہم بجلی پیدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ہم انفراسٹرکچر کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لائنوں کو, ہم جو ہے وہ مینجمنٹ ہم کیا پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ طے کرنا. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب پاکستان میں اس کا حل میں بتا رہا ہوں, ایم کیو ایم بتا رہی ہے اس کا حل, کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ مونوپولی ختم نہیں کی, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مونوپولی ختم اگر نہیں کی, اگر اجارہ داری ختم نہیں کی, اور آپ نے اس کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے اس ڈسٹریبیوشن کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنسز نہیں دیے, تو یہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں ایک کے الیکٹرک ہے تو یہاں پر 10 اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کمپنیز کے لائسنسز ہوں ان کے پاس, تاکہ کمپٹیشن ہو. اس کمپٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا. اس کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی. تو انہی انفراسٹرکچر کو ہمیں ایک سے زائد کمپنیز کو پورے پاکستان میں اس کی ڈسٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا چلوں کہ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ادارہ تھا وہ اسی طرح سے مونوپلائز تھا. آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا, بھی بہت زیادہ سالوں پہلے کی بات ہے, کہ ہمیں ٹیلی فون پہ کال ریسیو کرنے کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے, انکمنگ کال کے پیسے آتے تھے, انکمنگ کال کے. پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا, ایک سے زائد کمپنیز آ گئیں, آج آپ کو صرف سم نکال کر دوبارہ واپس لگانے کے بھی آپ کو پیکیجز ملتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن بڑھ گیا, کالز کتنی سستی ہو گئی اور ایفیشنسی. اور آج میرے پاس چوائس ہے کہ اگر ایک کمپنی, ٹیلی فون کی کمپنی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے, مہنگے ریٹ لے رہی ہے, یا اس کی سروس صحیح نہیں ہے, میں وہ کارڈ نکالوں گا, پھینک دوں گا, نیا کارڈ لوں گا, لگا دوں گا اس کے اوپر. میرے پاس آپشن ہے. اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنیز کے حوالے سے بھی دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں.
دنیا میں لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. آپ کو کمپنی اے بجلی مہنگی دے رہی ہے, انٹرپٹڈ سپلائی دے رہی ہے, آپ کارڈ نکالیں باہر پھینکیں, دوسرا کارڈ لگائیں اور دوسری کمپنی کا آپ کو کام شروع ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پری پیڈ میٹرز پہ جانا پڑے گا. ایم کیو ایم یہ تجویز پیش کر رہی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ کو پری پیڈ میٹرز کے اوپر جانا پڑے گا. ان انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کر کے آپ کو پری پیڈ میٹرز پہ جانا پڑے گا. پری پیڈ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آپشن ہو. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل کمپنیز کو آپ لائسنسز دیں اور پھر پری پیڈ انفراسٹرکچر اپنا ٹھیک کریں جس میں پری پیڈ میٹر لگائیں. میں ایکس وائی زی اے بی سی میرے پاس آپشن ہونا چاہیے کنزیومر کے اوپر کہ اگر کوئی اے بجلی مہنگی دے رہا ہے تو میں بی کا کارڈ جا کر اس کا کارڈ نکالوں, پھینکوں دکان سے جا کر اس دوسری کمپنی کا کارڈ خریدوں اور جا کر لگاؤں اور میری بجلی آن ہو جائے. یہ دنیا بھر کا یہ اس وقت طریقہ کار ہے دنیا کے ایفیشینٹ ملکوں میں جہاں پر, اور یہ میں ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہمارا جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے, صرف اس کو اس تمام مسئلے کو کنزیومر تمام بگ, تمام مسائل, تمام یہ برڈن, تمام یہ چوری, ان ایفیشنسی کو صرف آپ اس کنزیومر کے کھاتے میں ڈال دیں گے جو کہ آلریڈی بل پے کر رہا ہے, تو وہ مر گیا وہ کنزیومر. جو بل دے رہا ہے, جو چور نہیں ہے اس ملک میں, وہ تمام چوریوں کے پیسے دے رہا ہے. جو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کنزیومر کے کتنا غبن ہو رہا ہے, کتنے لائن لاسز ہو رہے ہیں, کتنے کرپٹ افسران لگے, ساری کرپشن کے پیسے وہ آدمی دے رہا ہے پاکستان میں جو بجلی کا بل دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا طریقہ کار ہے, کون سی مینجمنٹ ہے یہ؟ پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس پاور تھیفٹ, پاور مس مینجمنٹ کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے. اور یہ پوری انفراسٹرکچرل پوری ریفارم کی ضرورت ہے. اس پورے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پورے اسٹرکچر کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کے تحت اس مائنڈ سیٹ سے اب یہ پاور سیکٹر کے ادارے نہیں چل پا رہے, اور جو یہ بلیڈ کر رہے اکانومی کو. میں نے آپ کو بتایا صرف اس سال گورنمنٹ نے 1700 ارب روپے دینے, 1400 ارب روپے پورے پاکستان کی ڈیولپ. امیجن کریں کہ پورے پاکستان میں سال بھر میں کتنے بریجز, کتنے اسپتال, کتنے اسکول, کتنی سڑکیں بنیں گی. اس پورے پاکستان کا پیسہ 1400 ارب روپے ہے, اور صرف بجلی کمپنی کے جو گردشی قرضے ہیں وہ 1700 ارب روپے اس سال میں دینے, اور ٹوٹل جو ہے وہ 2600 ارب روپے ہیں. اور پچھلے سال کا لاس 600 ارب روپے کا لاس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار کے نمبر کہہ رہے ہیں. اس پہ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے آپ کو 2 پرابلم بتا دیا, میں نے آپ کو اس کے سولوشنز بتائے 2. میں تھرڈ سولوشن پہ آتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کو لبرلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پری پیڈ کرنے, میٹرز لگانے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو تیسری بات اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات ہم کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو آئی پی پی سے جس بھی حکومت میں معاہدے ہوئے ہیں, میں کسی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے کیے ہوں گے, اس وقت کی ضرورت ہوگی, لیکن حالات آج یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وہ فیصلے صحیح ثابت نہیں ہوئے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, ایکس وائی زی جس بھی ہر حکومتوں کا دور گزرا ہے, ساری کسی کو نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ ساری حکومتوں کے دور میں یہ معاہدے ہوئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جن کمپنیوں کو آپ نے کیپیسٹی چارجز میں ڈالر میں پیمنٹ کے معاہدے کیے ہوئے, ان کمپنیز, ان کے ملکوں کے سربراہوں سے بات کر کے, ان ممالک سے بات کر کے جو کہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان سے کہا جائے کہ نہیں, ہمیں اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے. اگر آپ اس معاملے میں ڈیفالٹ اگر کرنا ہے تو کر دیں ڈیفالٹ. اس کو اگر ڈیفالٹ کے زمرے میں اگر آتی ہے بات, ڈیفالٹ کر دیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ اس کو مزید اس زخم کو نہیں پال سکتے. آپ ان سے بات کر کے اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کہ بھئی ہم نہیں پے کر سکتے, اب آپ کو ڈالرز میں کیپیسٹی چارجز نہیں پے کر سکتے, تو اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نہیں پے کر پا رہا, نہیں پے کر سکتا. تو پرائیویٹائزیشن کے ہم مخالف نہیں ہیں, ہم اس کو لبرلائز کرنے کے حامی ہیں. پرائیویٹائزیشن کریں, ساری 20 کے 20 ڈسکس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں, لیکن پرائیویٹائز کرنے سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں.
پیداوار پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, لائنیں پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کا اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. دسیوں مثالیں موجود ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کی جہاں پہ پرائیویٹائز ہوئے اور وہاں پہ اس کو لبرلائز. اگر آپ نے پرائیویٹائز کر کے بھی وہاں پر آپ نے مونوپولی اجارہ داری رکھی کمپنیوں کی, تو پھر صحیح نہیں ہونے والا. اس کی مثال کراچی ہے کہ کراچی میں آپ نے پرائیویٹائز کر دیا, لیکن ایک ہی ادارہ ہے, آپ کو اگر بجلی لینی ہے تو کے الیکٹرک سے بجلی آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. کوئی کے الیکٹرک آپ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا برتاؤ کرے, آپ کو اپنے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے الیکٹرک کے بجلی کو, میں مثال دے رہا ہوں, کے الیکٹرک کے بجلی کو چھوڑ کر آپ کوئی ایکس وائی زی الیکٹرک کے بجلی کو آپ لے سکیں. تو اگر آپ نے پھر پورے پاکستان میں اسی طرح سے ایک ایک کمپنیز کو پورے پاکستان کا مالک بنا دیا, ایک ایک کمپنیز کو, تو پھر ان کو پتا ہے کہ وہ اچھا کریں برا کریں, بجلی تو انہیں کے پاس سے آنی ہے. تو یہ مونوپولی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے کنزیومر کے پاس آپشن ہونے چاہیے. آپ کنزیومر کو آپشن کریں, اور لائسنس میں لا میں نیپرا یہ تمام شکیں موجود ہیں کہ آپ ایک سے زائد کمپنیز کو یہاں پر ڈسٹریبیوشن دے سکتے ہیں, اور آپ کو ان کو لے کر آنا ہے. یہ حکومت, اگر آپ نے اس کو صرف پرائیویٹائز کر دیا اور یہ والے کام اگر آپ نے اس کو مونوپولیز کی ختم نہیں کی, تو یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میں ہم ایک سیریس پارٹی, ایک ملک کی مفاد کا سوچنے والی جماعت ہے. ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. لوگوں کی تکالیف ایک طرف کہ ان کو بجلی مل نہیں رہی, جن کو جو پے کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ان کا بھی پے کر رہے ہیں جو کہ لاسز ہیں, اور اس کے باوجود بھی کوئی کنفرمیشن نہیں. اور اوور آل میرا ملک بلیڈ کر رہا ہے. میرے ملک کو زخم, یہ پاور سیکٹر کی طرف سے میری ملک کی اکانومی کو زخم لگا ہوا ہے. ایک اتنا بڑا زخم ہے کہ جس کو صحیح کیے بغیر ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایم پاکستان اس لیے یہ ان تجاویز کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. اور دوسری ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے, اور تمام وابدہ اور کراچی سے شروع کر کے تمام فیڈرل گورنمنٹ, اور ہم نے یہ فیڈرل منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ نان پیمنٹ, آپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں سے پیمنٹس کم آ رہی ہے وہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, اور اس کا دورانی ہے. جہاں سے زیادہ پیمنٹ کم آ رہی ہے وہاں پر آپ لمبے 12 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جہاں سے تھوڑے پیسے زیادہ آ رہے ہیں, آپ کو بل زیادہ آ رہا ہے, وہاں سے آپ کم کر رہے ہیں. اور جہاں سے بالکل آپ کو 100% پیمنٹ آ رہی ہے وہاں پر آپ زیرو لوڈ شیڈنگ کریں. یہ طریقہ کار ہے. یہ جب آپ لوڈ شیڈنگ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ فیڈر بند کرتے ہیں. اس فیڈر کو بند کر دیں. اس فیڈر کے اندر 22 سے 23 پی ایم ٹیز آتی ہیں. ہر پی ایم ٹیز میں 800 سے 1100 مکانات ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, پورا فیڈر جب بند کرتے ہیں تو 22-23 پی ایم ٹی ساری بند کر دی. اس میں وہ سارے بھی رہ رہا ہے جو کہ 100% بل دے رہا ہے. اس ایریا میں اس فیڈر کے اندر وہ بندہ بھی, وہ گھر والا بھی رہ رہا ہے کہ جو کہ 100% ایسی پی ایم ٹیز ہیں. فرض کریں کہ آپ نے فیڈر بند کیا, اس فیڈر میں 22 سے 23 پی ایم ٹیز آتی ہیں. ان 23 پی ایم ٹیز میں 5 پی ایم ٹیز والے جو مکانات ہیں وہ 100% آپ کو بل دے رہے ہیں. ان کی بھی بجلی بند ہو گئی. تو وہ جو دینے والا ہے اگر اس کو بھی لوڈ شیڈنگ آپ اس کے ساتھ کریں گے, جو بل نہیں دے رہا ہے تو وہ کیوں دے گا بل پھر؟ تو آپ اپنے اچھے کسٹمر کو بھی خراب کر رہے ہیں, وہ بھی پریشان ہے. تو ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے بارہا کہ الیکٹرک کو بھی اور وفاقی وزیر پاور کو بھی اور توانائی کو بھی کہ آپ اس لوڈ شیڈنگ کے نظام کو فیڈر کی بجائے پی ایم ٹی پہ لے کر آئیں. آپ وہ پی ایم ٹی بند کریں جس پی ایم ٹی سے آپ کو بل نہیں آ رہا یا کم آ رہا ہے, وہ پی ایم ٹی پہ لے کر آئیں. اور اگر آپ ایک پی ایم ٹی بند کریں گے 800 سے 1000 گھر, وہاں پر اگر جو لاسز ہو رہے ہیں تو اس میں اگر 800 میں یا 1000 گھر میں 500 گھر دینے والے ہیں اور 500 گھر بجلی نہیں کے بل نہیں دینے والے ہیں, اگر ان دینے والوں کی بجلی بھی بند ہوگی 500 ان لوگوں کی وجہ سے جن کی جو بجلی کے بل نہیں دے رہے, وہ 500 گھر والے محلے والے مل کر ان 500 لوگوں کی ریکوری کرانے اور کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کراچی میں آپ کو 10 مثالیں دوں تو آپ کی انکم, آپ کے لاسز کم ہو جائیں گے. لیکن جب آپ فیڈر بند کر دیتے ہیں,
آپ نے 22-23 PMTM بند کر دی تو وہ بندہ جو آپ کو آلریڈی بل دے رہا ہے اور اس فیڈر کے بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس میں مارا گیا, وہ آپ کو پھر اگلی دفعہ بل نہیں دے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے بتانا, یہ پاکستان کے اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. میری صرف گزارش, اس توجہ MQM کی گزارش یہ ہے کہ خدا را اب ان ڈسٹ کو کارپیٹ کے نیچے نہ ڈالیں. اب یہ کارپیٹ کے نیچے سے ڈسٹ باہر آ رہی ہے. اب یہ مٹی پاؤ والی جو کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہے مٹی پاؤ آگے چلو, نہیں بڑھ رہا ملک, آگے نہیں بڑھ رہا ملک. ہم اکانومک کرائسس میں آ گئے. یہ سب سے بڑا اکانومی کو لگنے والا سب سے بڑا زخم ہے. یہ تو صرف وہ ہے جو آپ کو میں نے ابھی پیسے منی بلینز آف روپیز کے لاسز بتائے نا, ٹریلین آف روپیز کے لاسز بتائیں, ٹریلین آف روپیز کے لاسز بتائیں کرتے. آپ امیجن کریں کہ اس کا جو اکانومک افیکٹ ہے, جو انڈسٹریز پہ افیکٹ ہے, جو ایک عام ہیومن لائف پہ افیکٹ ہے, وہ اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ کہ فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, دکانیں بند ہو رہی ہیں, مزدوروں کی مزدوری جا رہی ہے, ان ایمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, آپ گھر میں رات میں سو نہیں سکتے, صبح آپ کو پانی نہیں آتا, آپ جاتے کہ فیکٹری جاتے ہیں وہاں آپ کام نہیں کر سکتے, فیکٹری کی بھی لائٹ نہیں ہے, اس کی بھی پیمنٹ زیادہ ہے, وہ بھی بند کر رہا ہے. یہ سب تباہ برباد ہو رہا ہے, سارا یہ سب تباہ برباد ہو رہا ہے. تو پرائیویٹائزیشن کے ہم بالکل حامی ہیں. پرائیویٹائز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. گردشی قرضوں کے اوپر جو ہے وہ یہ جو IPPs کی کیپیسٹی چارجز ہیں اس کو ری شیڈول ہونا چاہیے, ری اسٹرکچر ہونا چاہیے, ری شیڈول نہیں, ری اسٹرکچر ہونا چاہیے. ان کمپنیز کے پیرنٹ کنٹریز کے پاس جا کر حکومتوں کو انوالو کر کے یہ کیپیسٹی چارجز والے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لائن لاسز کو پاس کر دیں, بل دینے والوں سے یہ ختم کرنا چاہیے, چوری کرنے والوں کا پیسہ نہ چوری کرنے والوں سے لیں, یہ سب کچھ ختم کرنا چاہیے. اور مونوپولی ختم ہونی, جب تک پاکستان میں آپ ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے کی طرح اس کو لبرلائز نہیں کریں گے پاور سیکٹر کو, جب تک پاکستان میں ایفیشنسی اور کارکردگی نہیں آئے گی. ایک سے زائد کمپنیز کو ہر شہر, ہر صوبے, ہر جگہ پہ تمام ڈسکوز میں ایک سے زائد کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پیرالل جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بجلی دینے والی کمپنیز کو کا لائسنس ان کے پاس ہو. ایک کا سمجھ میں نہیں آ رہا دوسرے کے پاس جائیں گے, دوسرے کا سمجھ میں نہیں آ رہا تیسرے کے پاس جائیں گے, تاکہ آپس میں کمپٹیشن ہو اور جس کا فائدہ جو ہے وہ کنزیومر کو ہوگا. ہم سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت اور پاکستان کے تمام جو فیصلہ کرنے والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہماری ان تجاویز پہ جو کہ لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر بہت ہی سیریسلی اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں گے. ہماری بات کو ہم نے کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا, حالات بتائیں آپ کو اور اس کا سولوشن پیش کیا. MQM کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہیں کر رہی. ہم نے کوئی حکومتوں کے خلاف پہلی حکومت پھر بعد والی حکومت آج نہیں, اس کی کوئی بات, یہ سب اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم صرف مسئلہ بتا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں ادراک ہے اس کا, اور اس کا سولوشن بتا رہے ہیں, حل بتا رہے ہیں, اس کا حل بتا رہے ہیں. اور یہ کوئی ہم اپنی ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کی ہے, ماہرین سے بات کی ہے, اور یہ حل ہے پاکستان کا. ڈیسیجن میکنگ ہمارے پاس نہیں ہے, ورنہ ہم اس کے فیصلے بھی کرتے. تو جو ڈیسیجن میکنگ کرنے والے ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کام کریں. اور اگلی بات سے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیرتھر کینال ہے بلوچستان میں, اوسطا محمد میں, اور یہ جعفر آباد کا علاقہ, وہاں پر بہت بڑے پیمانے پہ ان کا وہاں پہ مسائل ہوئے ہیں. اس کینال سے جو پانی ملتا تھا جعفر آباد کو, اوسطا محمد کو, وہاں پر پانی رکا ہے, اس کا جو کوٹا ملنا تھا وہ رکا ہے. اور بلوچستان کے اس پورشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہیں, لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. ہمارا وہاں پر نظام ہے, ہماری پارٹی وہاں الیکشن لڑتی ہے, وہاں پر لوگ ہیں, ان کے نمائندے, وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں. ہماری تنظیم نے وہاں پر, اوسطا محمد کی تنظیم نے, جعفر آباد کی تنظیم نے, ڈسٹرکٹ آرگنائزر نے وہاں پر پریس کانفرنسز کر کے حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. میں اپنے آپ کی توسط سے حکومت بلوچستان کو, جناب چیف منسٹر سرفراز بھٹی صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ وہ جعفر آباد میں کیرتھر کینال سے جو ملنے والا جو پانی ہے, اس پانی کو جعفر آباد, اوسطا محمد, اس علاقے میں جو پانی جو روک دیا گیا ہے وہ پلیز اپنی انٹرونشن کریں. اور لوگوں کے مسائل, بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں, بہت ساری کالیں آ رہی ہیں کہ وہ روڈ بلاک کرنا چاہتے ہیں, وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ہم نے سب لوگوں کو تقریباً روک رکھا ہے, بات کر رہے ہیں. اور
میں گزارش کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب جناب سرفراز مفتی صاحب سے کہ وہ برائے مہربانی تھوڑی سی توجہ دے کر اس پانی کے اس مسئلے کو جو کہ بلوچستان کے بالکل کی ٹیل ہے جعفر آباد اس مسئلے کو جو ہے وہ پلیز حل کریں. اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ان کی انٹرونشن سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حضرات کا اور خواتین کا بہت بہت شکریہ. حکومت جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا شیئر ہولڈر نہیں ہیں ان بجلی گھروں کے؟ ایم کیوں ایم کیونکہ ان کی شیئر ہولڈر نہیں ہے, یہ تقریر کر رہی ہے اور بتا رہی ہے صورتحال عوام کو, تو یہ حکومتی لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ آپ کے اس فارمولے پہ عمل درآمد ہو؟ دیکھیے اگر فرض کریں کسی حکومت میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کا انویسٹر ہے, رہے کاروبار کرنے کے لیے اصول ہونا نہیں چاہیے کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر ہے بھی نا تو میں اس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا شیئر ہے کہ اس کا یہ کاروبار اب چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ اب جتنا اس گائے سے دودھ نکال سکتے تھے نا, اب یہ بس مرنے والی ہے. اب یہ نظر نہیں دے رہے لوگ, نہیں دے پا رہے. اگر آپ یہ جو آپ نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ چوری کرنے والوں کا بل جو ہے وہ اس سے لیں گے جو بل دے رہا ہے, آپ کرپشن کرنے والوں کا لائن لاسز کا بل جو آپ اس سے لیں گے جو کوئی بل دے رہا ہے, اور آپ بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. ہاں مطلب یہ کون سا نظام ہے, کون سا ملک ہے؟ آپ بجلی نہ بنانے, آپ آئی پی پیز کو بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ بھی ڈالر میں پے کر. یہ نہیں چلے گا. جتنی کیپیسٹی تھی پاکستان کی اکانومی میں وہ اس نے برداشت کر لیا. اگر اس کو درست نہیں کریں گے, بھلے ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہو جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ نظام آگے نہیں چلے گا. یہ پوری اکانومی کو لے کر بیٹھے گا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں, اس قوم کے بارے میں ہے کہ بھئی ہم کوئی وقت پر فیصلے نہیں کرتے شاید, اور کوئی جو وہ وقت سے پہلے فیصلے نہیں کرتے, ہم مجبوریوں میں فیصلے کرتے. وہ مجبوری کا ٹائم آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی بھی انویسٹمنٹ وغیرہ تھی, اب ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کا یہ کاروبار اگر سے پیسے کما رہے تھے نہیں چلے گا کاروبار. لوگ جو ہے وہ بالکل ناک تک ان کی جو ہے برداشت آئی ہوئی ہے, اور وہ یہ نہیں دے سکتے پیسے. پاکستان میں بجلی کے بل جو ہے وہ اس سسٹم کے ادا نہیں کیے جا سکتے. بھائی آپ نے ذکر کیا کہ الیکٹرک کا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن بھی ناکام ہوئی ہے, اور باقی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں وہ بھی لائن لاسز میں زیادہ ہے. تو اس مسئلے کا گورنمنٹ سیکٹر میں بھی حل نہیں ہے, تو پرائیویٹائزیشن کا تجربہ بھی ناکام ہے. تو اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کے علاوہ یونٹ کا اگر آپ ریٹ دیں گے تو 200 یونٹ تک 3000 روپے بل, اور 201 یونٹ کا 8000 روپے بل. تو یہ جو تفریق اور طبقاتی سسٹم ہے اور چارجز ہیں, اس کا بھی کوئی حل ہے؟ دیکھیے میں کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کو بالکل ناکام نہیں کہہ رہا. میں اس میں کہہ رہا ہوں اس میں بہت ساری جو ہے وہ اچھائیوں کی اور بہت ساری امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن سے جو حکومت نے سبق سیکھا ہے, ان غلطیوں کو اگلی پرائیویٹائزیشن میں نہ دہرائیں, اور جو یہاں غلطیاں ہو گئی ہیں اس غلطیوں کو درست کریں. دو باتیں نا, کہ اپنی غلطیوں کو امپروو کریں, ٹھیک کریں, اس کو درست کریں, اور نئی غلطیاں جو ہے وہ آگے نہ کریں. تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کمپلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام نہیں ہوئی, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ اور بار بار ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے صرف کے الیکٹرک کو بھی آپ نے اگر پرائیویٹائز کر کے پورا شہر ان کے حوالے کر دیا, اور ان کو پتہ ہے کہ کوئی ان کا کمپٹیٹر نہیں ہے, کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے, وہ سیاہ کریں سفید کریں, تو کوئی اچھی سے اچھی کمپنی بھی خراب ہو جائے گی. دنیا میں کمپٹیشن کے بغیر اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ چیز نہیں چلنے والی. پاکستان کے تمام فیصلہ کرنے والے ڈپارٹمنٹس کو یہ ابھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے ایک سے زائد کمپنیز کو اختیارات دینے ہیں, اور پری پیڈ میٹرز کے اوپر جائیں. آپ جو میٹرز چینج کریں, اسٹرکچر چینج کریں, اس کے اوپر جائیں. جس طرح سے ٹیلی فون کے کارڈز بازار میں موجود ہیں, اے بی سی ڈی میں نام نہیں لینا چاہ رہا, 10 کارڈز موجود ہیں نا ابھی بازار میں, اور سب کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, اور سب پہ الگ الگ پیکج چل رہا ہے. اس طرح سے بجلی کے کارڈز بھی بازار میں موجود ہونے چاہیے, اس پہ الگ الگ پیکج چلنا چاہیے, اور الگ الگ ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے کہ آپ ایکس وائی زی کی بجلی کو استعمال کریں گے تو اتنا آپ کو فائدہ ہے. یہ آپ دیکھیں کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ بجلی امپروو ہوتی ہے نہیں ہوتی. جی بھائی آپ نے بجلی کے حوالے سے متعدد پریس کانفرنسز کیے ہیں, لیکن لگتا ایسا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں یا تو وہ آپ کو سیریسلی لے لے یا وہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہ رہے, تو اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. دیگر سیاسی جماعتیں بھی شور کر رہی ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ارشد بھائی, آج سندھ کابینہ کا اجلاس ہے, ایجنڈا پہ شامل ہے کہ کے الیکٹرک سمیت جو دیگر بجلی کی کمپنیز ہیں ان کی بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی
دیکھیں تو ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمیں سیریس بھی لیتے ہیں, اس پہ تو کوئی کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا سنتے ہیں اور کتنا سیریس لیتے ہیں. ہاں جہاں تک اس کے نتائج آنے کا جو ایک عمل ہے, اس میں آپ کو خاطر خواہ وہ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی ایک دم سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ کو ان ایکشنز کو جو کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ اس پوری اکانومی کو, جہاں سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, خدا نہ خواستہ آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پہنچ گیا نقصان, ناتلافی نقصان پہنچ گیا ہے. تو اب اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں رہ گیا. لیکن پاکستان میں دیکھا یہ گیا کہ سیاسی پارٹیاں یا جو لوگ آ کر کسی بات پر اعتراض کرتے ہیں, وہ صرف اعتراض ہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں نے کوئی بیشنگ نہیں کی گورنمنٹ کے اوپر, میں نے کوئی جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے, میرا مقصد آ کے اپنا دوسروں کو برا بتا کر اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. ہم ایک کنسٹرکٹیو قسم کی جو ہے وہ میں نے آپ کو پورا ایک خاکہ پیش کیا, مسائل بتائے, اور پھر ان مسائل پہ میں نے نام نہیں لے کہ فلاں گورنمنٹ نے کیا, فلاں گورنمنٹ نے کیا, فلاں یہ نہیں کر رہے. مسائل ہے بھائی کیا ہوگا کسی نے, ہم ان کی انٹینشن کو بھی کوشچن نہیں کریں کہ انہوں نے بدنیتی سے کیا تھا بھائی, لیکن ان تمام فیصلوں کا نتیجہ غلط نکل آیا, تو آج صحیح کر لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میچورٹی تو شاید ہی پاکستان میں کوئی پارٹی جو ہے وہ دکھا رہی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں پیورلی یہی پروفیشنلز کی بات ہے, یہی عام لوگوں کی بات ہے, اور یہی ایک مخلص پاکستانی کی بات ہے. اس میں ہماری بات نہیں, ایم کیو ایم کی بات نہیں, مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں, اس کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر آ کے کوئی ڈیبیٹ کر لے, لیکن ہم نے یہ بہت ساری ڈیبیٹس کر لی ہیں. یہ میں نے آپ کو سارے مسائل بتایا اور اس کا حل بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت وقت کو جس وہ اس میں ہے, ایک کوگمائر میں ہے, ایک دلدل میں ہے, اس سے اس اکانومی کو نکالنے کے لیے اس پاور سیکٹر کے زخم کو صحیح کیے بغیر آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ حتمی بات ہے سر. جی جی دیکھیے, ایک تو میں بالکل اس والی بات سے میں دوسروں کی تو بات نہیں کرتا. ایم کیو ایم تو بالکل سیاست نہیں کر رہی. ایم کیو ایم نہیں, سیاست نہیں. یہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ عوام کی بات کو حکومت وقت تک, ڈیسیجن میکرز تک پہنچانا, اور صرف شکایتی نہیں پہنچانا. ایم کیو ایم اگلا اسٹیپ بھی لے رہی ہے, اور وہ آپ کو حل بھی بتا رہی ہے, ساتھ حل بھی بتا رہی ہے. آپ ہمیں اس ملک کی باغ دوڑ دیں تو ہم یہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے, ہم یہ عمل کریں گے. ہمیں ایگزیکٹو پاور دیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کریں گے. لیکن اگر جب تک ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے, تو جس کے پاس پاور ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں. تو پاور تو ایگزیکٹو پاور تو ڈیفینیٹلی اس ملک کے وزیر اعظم کو ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت وقت, اور اس ملک کے پاور کے منسٹر کو کہہ رہے ہیں, اور جو اس ملک میں چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کیبنٹ اور ان کی حکومت سے یہ والی فریاد کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر کوئی یہ نان پروفیشنل ہو, کوئی سیاسی بات ہو. یہ پیورلی یا تو کسی اور کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر ہے تو ہم سے بیٹھ کر بات کریں, ہم اپنی تصحیح کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وقت اور حالات نے ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے, اگر یہ آپ نہیں کریں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی کاسمیٹکس, یہ وہ ہے کانکریٹ میجر. دیکھیں اب یہ پاور سیکٹر کا یہ ٹیومر جو ہے نا, وہ پیناڈول کی گولی سے نہیں اس کے سر کا جا رہا. اگر اس پاور سیکٹر کے سر میں ٹیومر ہے تو یہ ٹیومر جو ہے کا علاج پیناڈول کی گولی سے نہیں ہوگا, اس کی سرجری کر اس ٹیومر کو نکالنا پڑے گا. اور ہم نے اس ٹیومر کو, پاور سیکٹر کے اور اکانومی کے اس ٹیومر کو نکالنے کا پورا آپ کو ایک پورا پیکج آپ کے سامنے جو رکھا ہے. ہمیں تو اس کنسلٹنسی پہ فیس لینی چاہیے اینی وے, لیکن اس ملک کے جو ہے وہ کے لیے ہم بنانے والے لوگ ہیں. اس ملک کو بچانے اور آگے چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم اپنی تمام جو ہماری صلاحیتیں اس کو بروئے کار لا کر اس کو چلا رہے ہیں. جی
جی بالکل، جو وہ اگر پالیسی ساز جو بھی ادارے ہیں پاکستان کے، اور جب آپ اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو آپ اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کوئی کمپنیز نہیں آئے گی. اور پروٹیکشن کیا ہے کہ بھائی جو بل نہیں دے رہا چاہے وہ سرکاری ہو، جب آپ ایک عام آدمی کا بل کے گھر پہ جا کر 80 گز کے مکان والے کے بجلی کاٹ دیتے ہیں، تو جو سرکاری ادارے جو ہے وہ روپے نہیں دے رہے ان کی بھی بجلی کاٹیں. اور وہ سرکاری ادارے کیوں جو ہے وہ ڈیفالٹر ہیں، اور وہ کہاں جا رہے ہیں ان کے پیسے؟ تو یہ بالکل ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ کمپنیز ادروائز آئیں گے نہیں. اور یہ پرائیویٹائز اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی بجلی اگر پرائیویٹ سرکاری ادارے استعمال کریں اور اس کے پیسے نہ دیں، تو کون سی پرائیویٹ کمپنی جو ہے یہاں پر آئے گی؟ تو آپ کو پرائیویٹ ادارے کمپنیز کو جو پرائیویٹائزیشن آپ کر رہے ہیں ان کو پوری پروٹیکشن آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ ان کے بل کو ان کی واجب الادا جو رقوم ہیں ان کو بازیاب کروائیں، واگزار کروائیں. جی جی. دیکھیے پہلی بات جو آپ نے بات کی، نہیں دیکھیں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اسٹیبلٹی آئے، جس سے ملک میں جو ہے وہ افراتفری نہ پھیلے. آپ ابھی آج کا یہ زمانہ بالکل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی آئسولیشن میں ملک کے تمام مسائل کو مد نظر رکھے بغیر اپنی دل اور چاہ سے اپنی جو پالیٹکس کریں. نہیں، یہ ملک بہت ہی عجیب قسم کے ایک کوگمائر، ایک دلدل میں، اکانومک دلدل میں چلا گیا. بہت خطرناک سچویشن ہے اکانومیکلی، اور اس میں بہت ہوش حواس سے اور اپنی سیلف انٹرسٹ سے باہر آ کے اور پارٹی کے بھی انٹرسٹ سے باہر آ کے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. احتجاج تو کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم جیسی پارٹی تو بھائی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے احتجاج کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں ہوں گے. کشمیر کا جو مسئلہ تھا، اور وہ ایک بہت چھوٹا علاقہ ہے. آپ یہ اکانومک ہب ہے کراچی، ایک فائنینشیل ہب ہے. یہاں پر آپ جو ہے وہ ملک کی بات، یا ملک کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس ہمارے پاس نہ تھی، نہ ہیں، اور نہ ہوں گی. ہم اس ملک کو آج بھی صحیح میجرز لے کر، ہماری بات مان کر اس ملک کو دوبارہ اپنے قدموں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے. ہمیں اس میں اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ساری کارروائی میں کراچی بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے، اور یہ رول پلے کر سکتا ہے کراچی. دوسری بات آپ نے، اور ہم کر رہے ہیں اپنا رول یہ پلے، جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم اس میں اپنا اور بھی رول پلے کریں گے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، تو یقیناً دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس اتنے نمبرز ہیں اس کولیشن گورنمنٹ میں کہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ حکومت کو جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں چلا سکتے ہیں. اور انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی پیش کیا کہ حکومت نہیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تمام چیزیں جو ہے وہ حاصل کی ہیں جو چاہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہیں. اور پی ایم ایل این کے پاس نمبر نہیں ہیں. ہمارے پاس بھی نمبر ہیں، ہم اتنے زور آور لوگ نہیں ہیں. ہم تو بہت ہی ڈوسائل قسم کے، ساری بات ماننے والے ہمیشہ سے، اور بلیک میل نہ کرنے والے لوگ ہیں. ہم نہیں کریں گے یہ والا کام. ہماری جو بھی گفتگو ہوتی ہے ہم حکومت وقت کو کمرے کے اندر بیٹھ کر ضرور بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی. ہمارے ساتھ تو یہ حال ہے کہ بھائی ہمیں تو اسپیکر جو ہے وہ مائک بھی ہمارا 3 منٹ میں 2 دفعہ مائک بند کرتا ہے. تو جبکہ جو ہے وہ نمبرز ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن اس کا ہم ان کو یہ نہیں مظاہرہ کر رہے کہ بھائی ہم آپ کی حکومت جو ہے وہ گرا دیں گے یا ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے یا ہمارے بغیر. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جب تک آپ نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے، اور جب ایسا ٹائم آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. جی. میں نے ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم سارے ٹاپکس پہ بات کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. میں نے پرپسلی اس کو آج ہماری یہ پریس کانفرنس
پرپسلی یہ صرف پاور کے اوپر ہے، پاور ایشوز کے اوپر ہے. میں نے جان بوجھ چکے بلوچستان کا مسئلہ تھا، ساتھی پریشان ہیں وہاں پہ، لوگ پریشان ہیں، میں نے ایک اضافی بات کر دی، ادروائز میں نے کسی اور ایشو کو اس پہ ٹچ نہیں کیا. اور میں بھی کرنا نہیں، ہاف ہارٹیڈ نہیں کرنا چاہتا، تھوڑے سی کسی بھی بڑے کمپلیٹ یہ مسائل ہیں اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں نے پرپسلی اس پریس کانفرنس کو اسپیسیفک جو ہے وہ پاور کے حوالے سے رکھا ہے. جی آپ جی. دیکھیے ہم تو دیکھیں ہم تو صحیح، ہم تو ہر سیاسی پارٹی ہیں، ہر سے بات کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کی ہیں ہم نے ماضی میں بھی کی، ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں کر. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی جماعت اسلامی کی، وہ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی والے اپنے ساتھ کسی کو جنت میں لے کر نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں جنت جو ہے ان کے حساب سے صرف انہی کے لیے ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور جائے گا تو جنت چھوٹی پڑ جائے گی اسے ان کے حساب سے. تو ہم تو بھائی جو ہے وہ بڑے ایوریج قسم کے مسلمان ہیں. جماعت اسلامی میں جو چلا جاتا ہے وہ بڑا سپر مسلمان ہو جاتا ہے. تو جماعت اسلامی اپنے کسی کام میں کسی بھی بندے کو، کسی مسلمان کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی جنت میں. تو اگر وہ ہم سے بات کر لیں گے تو ہم بھی ان کے ہو سکتا ہے دامن پکڑ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں وہی جائیں جنت میں. یہ ہمارا، میں آپ کو بالکل کرکس آف دی اسٹوری بتا رہا ہوں. میں 10 ایگزامپل کوٹ کر، سو مچ سو کہ وہ تو وہ ہماری دعوت پر، میں نے خود فون کیا، وہ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف ریلی تھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس پہ ہم پر جو ہے وہ ہمارے دعوت نامے پہ اعتراض کر دیا کہ اس میں، اس دعوت نامے میں اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں لکھی ہوئی. وہ بھائی آؤ نا، تمہیں بلا رہے ہیں کہ آ کر اسرائیل کو گالیاں بکو، آ جاؤ. اس لیے تو وہ پروگرام ہو رہا ہے. تو میرا جو ہے وہ نتیجہ اور میرا کنکلوژن جماعت اسلامی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کسی کو، اور ہم جیسوں کو تو لے کے نہیں جانا چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نہ جائیں. لیکن بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیا مانگ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. ڈیڈ لائن سے جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈیڈ لائن تو آلریڈی پاکستان کے حالات نے دیے ہیں، ہمارے ڈیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو all these things should have been done yesterday، گزرے ہوئے کل یہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو آلریڈی گزر چکا ہے سارا ٹائم. تو ایز ارلی ایز پاسبل ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھا حکومت جو ہے اقدامات بھی کر، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ آج سے پہلے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن بہت سارے اور ایسی چیزوں کی ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں وقت آ گیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا پاکستان کے پاس وہ ہنی مون ٹائم جو تھا نا ہمارا، کہ چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے ڈسٹ کو ڈالو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ ٹائم گزر گیا. اب یہ چیز اپنی شکل بگاڑ کر آ گئی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے نمبر رکھے، اس نمبر کے ساتھ آپ کوئی بھی ملک وائبل، کوئی بھی اکانومی وائبل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے جب آپ 2.6 ٹریلین ڈالر روپیز جو ہے وہ آپ دے رہے ہوں گردشی قرضوں میں، صرف ایک سیکٹر میں، پاور سیکٹر میں، اور آپ کو 600 ارب روپے کا نقصان سالانہ ہو رہا ہو، اور آپ کو جو ہے وہ ایک اپنی پی ایس ڈی پی سے زیادہ 1400 ارب روپے آپ نے ملک بنانے کے لیے رکھے، اور آپ نے 1700 ارب روپے سے جو ہے وہ بجلی کمپنیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے. کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ جو اب یہ جو اگر کوئی بھی کر رہا تھا، ایکس وائی زی سیاست کر رہے تھے، اگر آپ ہمیں بھی انکلوڈ کر لیں چلیں، لیکن یہ تمام باتیں سیاست نہیں، پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. اب ہماری سروائیول کا میٹر آ گیا، اور میں خیال ہے کہ حکومت کو فیصلے کر بھی رہی ہے، اور مزید جو وہ بہتر اور اسٹرانگ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.